اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے روزے کی فرضیت میں حکمت۔ اس میں پیر صاحب ہمیں یہ بیان فرمائیں گے کہ روزے کی فرضیت میں کیا حکمت ہے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ، اس مہینے میں ہمارے لیے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں۔ جسمانی فوائد کیسے؟ کہ روزے کے اندر مختلف فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ بسیار خوری کے مریض ہوتے ہیں۔ بسیار خوری کہتے ہیں زیادہ کھانا، عادتاً زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں کچھ وقت ان کو بھوکا رہنے کا بھی مل جاتا ہے تو بھوک سے ان کی واقفیت ہو جاتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا چیز ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ کے ایک مدرسہ میں بیٹھے تھے، تو ایک بچی آئی جو پڑھتی تھی قرآن پاک۔ اور اس نے شکایت کی کہ مدرسے میں جو کوڈ ٹیکسی والی مشین ہے وہ نہیں چل رہی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ہم اطلاع دیتے ہیں، کمپنی والے آ کے ٹھیک کر دیں گے، تو کل تک مشین ٹھیک ہو جائے گی۔ کہنے لگی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ پانی کا کولر تو لگا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی میسر بھی ہے، تو آپ جا کے پی لیں۔ کہنے لگی میں پانی پیوں۔ پوچھا کہ بھائی کیا حرج ہے اس میں؟ تو تھوڑا سوچ کر کہنے لگی کہ پچھلے 9 سالوں میں مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کبھی پانی پیا ہو۔ 9 سال زندگی کے بیت گئے، پانی نہیں پیا۔ تو کیا پیا بھائی؟ کہنے لگی اکثر پیپسی پی
اور اگر پیپسی نہ ملی تو جوس پیا. پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئی 9 سال تک. ایسے بھی لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ایک مرتبہ فرانس کے ملک میں بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو باہر ہنگامہ ہوا. جب کھڑکی سے دیکھا تو لوگوں کا ہجوم تھا. اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جلوس نکال رہے ہیں اس لیے کہ ملک میں آٹا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. تو جب اس نے کہا نا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں, تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں. یعنی اس کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ جب روٹی نہیں ملتی تو پھر ڈبل روٹی بھی نہیں ملا کرتی. تو ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہیں نا. دیکھو دین اسلام نے کتنا پیارا یہ قاعدہ بنا دیا کہ سال میں 1 مہینہ تم روزے رکھو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو من پسند کا روز کھاتے ہیں, آج کل اکثر لوگ من پسند کا کھاتے ہیں. مانگنے والا آج کے دور میں روٹی نہیں مانگتا. ہم نے آزمایا ہے کہ مانگنے والے کو جا کے روٹی دو نا تو وہ لینے سے منع کر دیتا ہے, کہتے ہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے. تو بھئی کیا چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے. وجہ کیا کہ سگریٹ پینی ہوتی ہے, چائے پینی ہوتی ہے. تو آج کے دور میں تو یعنی مانگنے والے کو بھی 5 روپے چاہیے, روٹی نہیں چاہیے. اور ماشاءاللہ یہ جو فقیر مانگنے والے ہیں یہ تو بڑے امیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ایک فقیر کسی ریسٹورانٹ میں جا بیٹھا تو اور جگہ تھی نہیں, تو ایک آدمی بیٹھنا چاہتا تھا, کھانے کے لیے جانا چاہتا تھا, تو وہی ایک ٹیبل باقی تھی تو مجبوراً اس کو بھی وہیں سامنے بیٹھنا پڑا. تو جب بیٹھنے لگے تو فقیر نے کہا کہ ہم مل کے نا آرڈر دے دیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, چلو یہ بھی سادہ روٹی کھانے والا ہے تو ہم بھی دال روٹی والے ہیں. اب جب آرڈر دینے لگا تو اس فقیر نے جناب مرغے چرغے, کیا مرغے چرغے, ان کو آرڈر دے دیے. اب یہ گھبرا گیا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں, اور یہ مرغے چرغوں کو جو پیمنٹ کرنی ہوگی تو کیا بنے گا. تو اس کے منہ پہ پریشانی دیکھ کے اس نے پوچھا بھی پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اتنی پیمنٹ نہیں کر سکتا. اس نے کہا جتنی کر سکتے ہو کرنا, باقی میں کر دوں گا. یعنی آج کل کے مانگنے والوں کا بھی یہ حال ہے. اس لیے ہسپتال جا کے دیکھیں تو کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملتے, زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ملتے ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر, زیادہ نمک کھانا, شوگر کی بیماری, زیادہ شوگر کھانا, میدے کا السر, زیادہ مرچ والی چیزیں کھانا, دل کی بیماریاں, زیادہ چربی والی چیزیں کھانا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں, کم کھانے سے تو تعلق نہیں رکھتی. تو شریعت کا کتنا یعنی کمال ہے کہ اگر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں نا اور تھوڑا وقت دن کا ان کو بھی بھوکا رہنے کو مل جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن کے ہاں کھانا نہیں بنتا ان غریبوں کا دن کیسے گزرتا ہے, ان کی رات کیسے گزرتی, احساس پیدا ہوتا ہے.
ایک صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنانے لگے. یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں بہت کچھ دے دیا، اتنا کچھ دیا کہ کئی ملوں کے یہ مالک ہیں. عمر بہت چھوٹی. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کرا دی. یعنی اس بندے کے پاس اتنا مال کہ اگر یہ روزانہ ایک جہاز خود کرائے پر لینا اکیلے عمرہ کے لیے تو یہ روز عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ. اور اللہ تعالیٰ کی شان، اس نے زندگی میں کبھی عمرہ ہی نہیں کیا تھا، کبھی بھی زندگی میں عمرہ نہیں کیا تھا. خیر کسی موقع پہ بیعت ہو گیا تو پوچھا بھئی عمرہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا جی بس میں کچھ اپنے آپ کو، اپنے دل کو سنوار لوں، پیش ہونے کے قابل ہوں تو وہاں جاؤں. تو پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں نا میلے ہو جاتے ہیں، ان کو ہم لانڈری میں لے جاتے ہیں دھلانے کے لیے. تو کپڑوں کے وہاں جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جی دھل کے آئیں. کبھی کپڑے نے یہ کہا کہ جی میں کچھ صاف ہو جاؤں تو پھر لانڈری جاؤں گا نا. ہر بندہ کہے گا کہ بھائی اگر تو صاف ہو گیا تو لانڈری جانے کی ضرورت ہی کیا، وہاں تو جاتے ہی دھلنے کے لیے. تو خدا کے بندے بیت اللہ شریف تو جاتے ہی دھلنے کے لیے. اگر ادھر ہی دھل گئے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی میں عمرے پہ جاؤں گا. تو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، شیطان نے ذہن میں ایسی رچا دی ہوتی ہیں کہ انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا اس بندے نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میں بیمار ہو گیا، وائرس کا کوئی مسئلہ تھا، بخار ہو گیا. اور یہ وائرس ایسی بیماری ہے کہ جس پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا. ایک بیماری ہوتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، بیکٹیریا نے انفیکشن کر دی، بیمار ہو گئے. یہ بیکٹیریا بہت چھوٹا سا جاندار ہے. اتنا بڑا انسان چھوٹے سے جاندار کے اٹیک کی وجہ سے چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. جی بخار ہے، اٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا. اپنی اوقات تو بندہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا جاندار اگر وہ اس کے اندر جا کے اپنا عمل شروع کر دیتا ہے تو اس کو لٹا کے رکھ دیتا ہے. یہ بڑا رستم جمع بنتا ہے، بڑے بول بولتا ہے کیا تیری میں ایڑی مار کے دھرتی ہلا دوں گا. اور حالت یہ ہے کہ بیکٹیریا اگر اس کے اندر جا کے تھوڑا سا عمل کر دے تو یہ لیٹا پڑا کیوں جی بخار ہے. اور بیکٹیریا تو وہ ہے جو نظر آ جاتا ہے. اس سے بھی ایک چھوٹی چیز ہے جس کو وائرس کہتے ہیں. یہ وائرس ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں یا زندہ نہیں کہہ سکتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وائرس آج خود زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے. تو انسان کا جو سیل ہوتا ہے نا زندہ، اس کے اوپر اگر یہ چڑھ جائے تو پھر یہ زندہ رہ سکتا ہے. اس سے ہٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت. جو کہتے ہیں زندہ وہ دلیل دیتے ہیں جی بندے کو بیمار کر دیتا ہے. زندہ ہے تو بیمار کرتا ہے نا. جو کہتے ہیں زندہ نہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جب تک یہ زندہ سیل کے اوپر نہ آئے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب بتاؤ کہ جس چیز کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کی بحث چل رہی ہے
وہ جب بندے پہ وائرس اثر کر لیتا ہے تو 1 ہفتے تک بندے کو کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. ڈاکٹر کہتے ہیں وائرس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد اتر جائے گا. ابھی تک دوائی نہیں ملی کوئی، 1 ہفتہ بندے کو بیمار رہنا پڑتا ہے. اس صاحب کو بھی کوئی اٹیک ایسا ہو گیا، اب چارپائی پہ پڑ گئے. ایسے بندوں کے کام بھی بہت ہوتے ہیں، سارا دن ٹیلی فون بج رہا ہے، ادھر سے ادھر سے، پتہ نہیں کتنی میٹنگز تھیں، کتنا کیا تھا. ایک دن بھی پڑا رہا، پھر دوسرے دن بھی پڑا رہا، پھر تیسرے دن، چوتھا دن جب ہوا نا تو بڑا تنگ آ گیا، کیونکہ سارا دن ایکٹیو رہتا تھا نا، بھاگی دوڑی کرتا تھا. اب بخار اتر نہیں گا. تو اس نے ایک ڈاکٹر کو گھر بلوایا. وہ کوئی ڈاکٹر اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا. وہ اس کے گھر گیا اس کو چیک کرنے کے لیے. تو اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی بس چوتھا دن ہے، بخار نہیں اتر رہا، دوائیاں بھی کر رہا ہوں. بٹ ڈاکٹر صاحب وائی می؟ انگلش میں اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب وائی می، مجھے کیوں ایسا ہوا ہے کہ بخار ہی نہیں کر رہا؟ وائی می؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا لی اور پیچھے ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے وائی ناٹ یو، کہ آپ کیوں نہیں بھائی؟ آپ انوکھے ہیں، سونے کے بنے ہوئے، آپ کو بھی ماں نے جنا ہے نا. پھر اس پروردگار نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی چھوٹی عمر میں اس نے آپ کو اربوں پتی بنا دیا. آپ ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، یہ آپ کے کپڑے ہزاروں کے، آپ کا جوتا ہزاروں کا، آپ کی گاڑی لاکھوں کی. گھر کو دیکھیں تو یہ فرانس کی چیز ہے، یہ جرمنی کی چیز ہے، یہ اٹلی کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے. جنت کی طرح عیش و آرام والا گھر آپ نے بنایا ہوا ہے. جو من پسند کا کھانا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں. جب آپ کو وقت فارغ ملتا ہے تو آپ ہوائی جہاز سے فری رائڈ کو نیچے لگاتے ہیں نا پیراشوٹ کے ذریعے، وہ آپ کا کھیل ہے. فضا میں پیراشوٹ کے ذریعے نیچے چھلانگ لگانا، یہ آپ گیم کھیلتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس پر. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ جس نے MA کیا ہوا ہے اور اپنے گھر کی ساری عورتوں کا وہ اکیلا سہارا ہے اور اس کو کہیں جاب نہیں ملتی اور کئی مہینوں سے وہ تلاش میں ہے، تھک ہار کے شام کو خالی گھر جاتا ہے تو اس کی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ تمہارے اس گیٹ کے اوپر 6 گھنٹے انتظار کر کے واپس چلا جاتا ہے. وہ بھی انسان ہے. تم میں کیا چیز اسپیشل ہے کہ تمہیں اتنا ملا؟ اور جس نے گھر کی 5 عورتوں کو جا کے کھانا پہنچانے اس کو جاب ہی نہیں مل رہی. وہ چند ہزار کی جاب کی خاطر تیرے اس دروازے کے پورا مہینہ چکر لگاتا ہے. وائی ناٹ یو؟ بتاؤ بھائی، کیوں نہ تمہارے اوپر یہ مشکل آئے؟ اس غریب نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اس ڈاکٹر نے تو میری آنکھیں کھول. اس نے کہا تم نے یہ اجر دیا، یعنی صلہ دیا کہ رب نے تیرے لیے اتنے دروازے کھولے اور تجھے نماز کی توفیق نہیں، تجھے سجدے کی توفیق نہیں، تجھے یہ توفیق نہیں، تو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. کہتے ہیں میری تو اس نے اتنی کھچائی کی نا کہ بالآخر میں نے کہا کہ ہاں آج کے بعد میں زندگی کی ترتیب کو بدل لوں. اللہ، اب دیکھو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. تو ان کو اگر روزے نہ رکھنے ہوتے تو ان کو تو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھوک بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو پھر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوتی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے.
قاضی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضائل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی اسی لیے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے روزے رکھنے، ذرا بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے تو ان کے اندر میری نعمتوں کی قدر دانی آ جائے۔ تو روزہ کے اندر ماشاءاللہ کتنی حکمت، میں نے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے بھی بتایا کہ ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں اور شیر ہفتے میں صرف 1 دفعہ کھاتا ہے۔ ایک جگہ 100 سے زیادہ شیر پال رہے تھے لوگ، ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو میرا ساتھی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ کہنے لگا جی کھانا بھی کھانا ہے، زور کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو یہاں قریب ہی شیروں کو پالنے کی ایک ترتیب ہے، ہم وہاں رک جائیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، وضو تازہ کر لیں گے، اور وہاں میں آپ کو سفید شیر بھی دکھا دوں گا۔ ہم نے کہا چلیں، اللہ کی شان، لو جی ہم رک گئے وہاں، سفید شیر دیکھے۔ خیر میں نے ان سے یہ کوشچن پوچھا کہ آپ شیر کو کھانا کب دیتے ہیں؟ مجھے نہیں تھا اندازہ، میں سوچتا تھا کہ یہ صبح خرگوش کا ناشتہ کرتا ہوگا اور دوپہر کو کسی گائے کا یا بھینس کا لنچ کرتا ہوگا اور رات کو کسی ہرن کا ڈنر کر لیتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو اس کو پورے ہفتے میں 1 مرتبہ صرف اتوار کے دن اس کو گوشت ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بجٹ کی کمی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی خوراک ہی اتنی ہے، یہ روز روز نہیں کھاتا، یہ 1 دفعہ جب ہنٹ کر لیتا ہے تو پھر 1 ہفتہ یہ پڑا سویا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ، میں نے کہا آج کل کے ہمارے بھی نوجوان شیروں کی بات، وہ بھی ماشاءاللہ دسترخوان پہ جب شکار کر لیتے ہیں نا تو بس پھر پڑے سو رہتے، ان کا بھی دل چاہتے ہیں اب ہمیں کوئی مت جگائے، بھائی جو جم کے کھائے گا وہ ڈٹ کے سوئے گا، پکی بات ہے۔ تو دیکھو وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے اور ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ کم از کم 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کے کھانے کے بعد بھی بہانے، یہ تو یہ اثرانہ ہے نا، تو چائے کے ساتھ کچھ اور بھی آ گیا، یہ دیکھو کھانے کے بہانے بنائے ہوئے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ کھانے کا مسئلہ ہے، کم کھانے کا مسئلہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہاں ہوں گے دنیا میں ایسے لوگ جو کم کھاتے ہوں گے، مگر یہ رزق کا معاملہ عجیب ہے۔ میں نے زندگی کا جتنا بھی سفر کیا تو میں نے اکثر لوگوں کو اس دنیا کے اندر زیادہ کھاتے دیکھا، اکثر لوگوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ روزہ انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ ہم نے ایک مچھلی دیکھی، اس کا نام تھا بلو ویل۔ کیا نام تھا؟ بلو ویل۔ اتنی بڑی مچھلی
کہ اس کا وزن روزانہ 100 پاؤنڈ بڑھتا ہے. 100 پاؤنڈ وزن روزانہ بڑھتا ہے. کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ یعنی 50 kg. چلیں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. اب آج کل کے نوجوانوں کے وزن ہی 50-60 kg ہیں، 70 kg. تو 50 kg وزن روزانہ بڑھتا ہے اس کا. تو وہ کتنا کھاتی ہوگی بھائی بتائیں؟ جس کا 50 کلو گوشت بڑھتا ہو روز، اس کا کھانا کتنا ہوگا؟ 200 کلو. ماشاء اللہ، ناظم صاحب فرما رہے ہیں 200 کلو. اور بتائیں بھائی، بولیں کتنا ہوگا کھانا اس کا جی؟ جس کا اپنا وزن 50 کلو گوشت بڑھتا ہے روز جسم میں ہر دن. بولیں 500 کلو کھاتی ہوگی. اچھا مزے کی بات بتاؤں، وہ ایسی چیز کھاتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ایسی چیز کھاتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ سمندر کا پانی اپنے اندر لیتی ہے اور اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے سکرین بنائی ہوئی ہے بہت باریک سی، تو اس میں سے پانی گزرتا ہے. تو جو سمندر کے اندر چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، وہ جیسے چھاننی میں آپ چائے ڈالیں پکا کے تو اوپر پتی رہ جاتی ہے نا، تو نیچے چائے نکل جاتی ہے. تو صاف پانی نکل جاتا ہے اور اوپر وہ بیکٹیریا رہ جاتا ہے، اور وہ بیکٹیریا اس کی غذا. کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ کھاتی کتنا ہے. بس ہر وقت پانی اس کے منہ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کچھ فلٹر ہو کے وہ جو جھاگ سی ہے یا جو ہے وہ اس کی غذا بن گئی. واہ میرے مولا، اللہ تیری شان ہے نا. اور ہر وقت وہ چلتی رہتی ہے، ہر وقت وہ چلتی رہتی ہے. اپنی زندگی میں اتنا چلتی ہے کہ 3 مرتبہ وہ چاند کا چکر لگا کے واپس آ سکتی ہے. اتنا سفر طے کرتی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ اس کی غذا اللہ نے یہ بنا دی، تو غذا تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں بندے کو. تاہم یہ مہینہ اس لیے بنا کہ اس مہینے میں مومن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جس پروردگار عالم نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اتنی نعمتوں سے نوازا. اللہ اکبر کبیر. ہارون رشید پانی پی رہا تھا، اس نے کہا پانی لاؤ. جب ہاتھ میں آیا نا تو ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عالم کہنے لگے کہ ہارون رشید تھوڑی دیر ذرا صبر کر لو، میری بات سن لو. تو ہارون رشید رک گیا. اس نے کہا ہارون رشید مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ایک پیالہ پانی کے سوا کہیں بھی موجود نہیں، تو کتنی قیمت دے کے پانی خریدو گے؟ اس نے کہا جی میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ لے لوں گا. اس نے کہا اچھا، اگر آپ پانی پی لیں اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کے کہیں رک جائے، جیسے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پیشاب رک جاتا ہے،
اور ان کو پھر ہسپتال جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر آرٹیفیشل طریقے سے ان کا پیشاب خارج کرتے ہیں. اتنی تکلیف میں وہ بندہ ہوتا ہے نا، ہم نے مچھلی کی طرح بندے کو تڑپتے دیکھا ہے. اس کا پیشاب بند تھا اور پریشر اس کو پڑ رہا تھا، پریشر اتنی تکلیف میں روتا تھا، یعنی وہ جوان العمر تھا مگر وہ روتا تھا، آنسوں سے رو رہا تھا. کہتا تھا میں اس تکلیف کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. اس نے کہا رشید اگر تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوائی موجود ہے تو کتنی سلطنت دے کے یا قیمت دے کے اپنا پیشاب کی وہ دوائی لے لو گے؟ اس نے کہا جی آدھی سلطنت دے دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم یہ ہوا کہ پیالے کی قیمت آدھی سلطنت اور پیشاب نکالنے کی قیمت آدھی سلطنت، تو آپ کی پوری سلطنت پانی کا پیالہ پی کر جسم سے خارج کرنے کے بقدر ہے، تو آپ نے تو زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا؟ آپ نے تو بھائی ہزاروں پیالے زندگی میں پانی لیا، تو تم نے کبھی اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا؟ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم کہاں شکر ادا کر سکتے؟ دیکھو سانس کا آنا اور جسم سے باہر نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اسے نعمت ہی نہیں سمجھتے. جن لوگوں کو استھما کی بیماری ہوتی ہے ان کا کبھی سانس اکھڑ جائے نا تو آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی مرا، یہ بندہ ابھی مرا، ایسے لگتا ہے. اس کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر. ہمارا سانس آرام سے آتا ہے باہر نکلتا ہے، ہم اس کو نعمت نہیں. کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. جتنا شکر ادا کریں نا اتنا تھوڑا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اس پروردگار نے ہمارے لیے کتنا خیر کا معاملہ فرمایا. اچھا ایک بات اور سناؤں آپ کو عجیب سی. ایک ملک میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ایک جگہ وہ ملنے کے لیے آئے تو ہم نے انہیں بستر بنوا دیا کہ جی آپ سو جائیں. کہنے لگا جی میں لیٹ کے نہیں سو سکتا. کیوں بھائی؟ کہنے لگا جی کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو ذرا مسئلہ سمجھاتا ہوں. ہماری جو خوراک کی نالی ہے نا، اس نالی پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھکنا دیا ہوا ہے. جب اوپر سے غذا جاتی ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے تو خوراک اندر چلی جاتی ہے. جب نیچے سے یوں اوپر آنے لگتی ہے تو وہ یوں بند ہو جاتا ہے تو آ نہیں سکتی. اسی لیے ابھی آپ کھانا کھائیں اور اگر اسی وقت سر نیچے رکھ کے ٹانگیں الٹی کر کے آپ کھڑے ہو جائیں الٹے تو کھانا باہر نکلنا تو نہیں نہ شروع ہو جائے گا. کیوں نہیں نکلنا شروع ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ون وے وال لگایا ہوا ہے. وہ غذا کو اندر تو جانے دیتا ہے باہر نہیں آنے دیتا. اب وہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں. کہنے لگا جی میرا وہ وال لیک ہو گیا ہے.
لہذا میں ذرا یوں سیدھا ہوتا ہوں نا تو میرے پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے سب منہ کے راستے باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے مجھے لیٹ کے سونے سے منع کر دیا۔ اب پوری رات میں دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھوں گا اور بیٹھ کے اونگ آ جائے گی تو بس سوؤں گا۔ چنانچہ ہم نے اسے دیکھا، وہ بیچارہ پوری رات یوں بیٹھ کے نا ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھا رہا اور بیٹھ کے ہی بس یوں کر کہنے لگا جی یہی میری نیند ہے۔ اس بندے کی حالت دیکھ کر اس دن ہم نے اللہ توبہ کی، میرے مولا لیٹ کے سونا بھی تیری کتنی بڑی نعمت۔ ہم نے اس کو کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا تھا۔ واہ میرے مولا، نرم بستروں پہ سوتے ہیں، من پسند کی نیند گھنٹوں سوتے ہیں، کبھی احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ تو بھائی یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے اور میں کچھ نہ کچھ اس بارے میں آپ کی خدمت میں روز کہتا بھی رہوں گا۔ آپ بھی ذرا صبر تحمل سے بیٹھ جایا کریں، شاید سننے والوں کو تو اتنی جلدی نہیں ہوتی، سنانے والوں کو جلدی بہت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی افطاری تراویح کے بعد ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں عام لوگوں کی افطاری مغرب کی اذان کے ساتھ اور حافظوں کی تراویح، حافظوں کی افطاری تراویح ختم ہونے کے بعد، تو ان کو بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، جی جلدی جائیں ہم بھی کھائیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اتنی بات پہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر پانے کی توفیق عطا۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان کا عنوان تھا روزے کی فرضیت میں حکمت۔ اس میں پیر صاحب نے ہمیں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ روزے کی فرضیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔